الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال تبارك وتعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين محترم حاضرین کرام، عزیز نوجوان دوستوں، بزرگوں، اسلامی مہینوں میں یہ جو مہینہ ہے ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اور اس مہینے میں ہر منبر پر، ہر گلی چوراہوں پر، ہر نکڑ پر اللہ کے پاک پیغمبر حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح کے تذکرے ہوتے ہیں۔ کہیں کچھ اللہ کے نبی کی زندگی کے مختلف پہلو، حضور علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے پہلو کو جگہ جگہ پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور حضور کا اسوہ و نمونہ زندہ ہو جائے۔ کہنے والے کہہ بھی رہے ہیں، سننے والے سن بھی رہے ہیں، اور آج امت مسلمہ کا جو مزاج ہمارا بن گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے دلوں پر اثر ہوتا ہے، ایک کان سے سنا اور دوسری کان سے اسے خارج کر کے چھوڑ کر ہم چلے گئے۔ زندگیوں کے اندر انقلاب اور تبدیلی بہت ضروری ہے۔
قرآن سن کر، حقائق قرآن کو سن کر، لطائف قرآن کو سن کر، اللہ کے پاک پیغمبر کی زندگی کو سن کر ہماری زندگیوں کے اندر انقلاب نہیں آیا، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی نہیں آئی، ہماری زندگیوں کے اندر تقوی نہیں آیا، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا ڈر خوف نہیں آیا، ہماری زندگیوں کے اندر پیارے پیغمبر کی سنتیں زندہ نہیں ہوئی، تو پھر نتیجہ یہ ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ تم شاید اتراتے ہو، تم شاید گھمنڈ کرتے ہو کہ ہم ہی مومن ہیں، ہم ہی مسلمان ہیں، ہم جو چاہے کر لے، جیسی چاہے زندگی گزار لے، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، جب تک ہماری گاڑی پٹری پر ہے ہم سلامت ہیں، ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، بے ڈھنگی زندگی ہم گزارتے ہیں، بے راہ روی کی زندگی ہم گزارتے ہیں، تو پھر نتیجہ بھی سامنے ہے، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات جو میں بتا رہا ہوں ایسے بے بنیاد نہیں ہے، دنیا کے اندر ایسی بہت ساری تاریخی واقعات نمودار اور رونما ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، اللہ نے پیارے نبی کی زندگی کو ہمارے لیے آئیڈیل اور اسوہ بنایا، اسی طرز پر، اسی طریقے پر، اسی راہ پر چل کر اگر ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے اس کا بھی نتیجہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سرخرو رہو گے، کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو گے۔ ایمان کی سلامتی ہے، صحیح راہ پر ہماری گاڑی چل رہی ہے، صحیح روش پر ہم چل رہے ہیں، لیکن مزاج کیا بنا ہمارا؟ پورا سال جمعہ میں تقریریں ہوتی ہیں، اب 12 ربیع الاول شروع، اب جلسے بھی شروع، گلی گلی میں، نکڑ پر، چوراہوں پر، چوکوں پر جلسے ہوتے ہیں، لیکن عربی میں ایک مقولہ ہے الفوز بمقصدہ، انسان کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونا چاہیے، لیکن الفوز کے بجائے الفوت بمقصدہ کی طرف چل رہے ہم لوگ۔ زندگی کا جو مقصد ہے اس مقصد کو فوت کر دیے ہم لوگ۔ میں نے قرآن کریم میں 2 مقامات سے 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ ایک پہلا مقام وہ ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر میں اس کی وضاحت کرتا چلوں، وقت رہتا سو آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے کے بعد ہمارا مزاج کیا بولا، گھڑی دیکھتے ہیں، میں بیٹھ کر سیدھا ڈائریکٹ سامنے بیٹھ کر گھڑی دیکھتی، یعنی خطیب کو بتانا چاہتے ہیں میں حضرت وقت ہوگا، آدھا گھنٹہ تمہارا وقت بات ختم کرو، ایک پیغام نظروں سے ملتا ہے نہیں۔ اللہ نے جسے رحمت للعالمین کہا اس کی تشریح میں بھی، دیگر علماء بھی، لکھنے والے بھی، بولنے والے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ سب اپنے اپنے علوم کے مطابق، سب اپنے اپنے بساط کے مطابق، سب اپنے اپنی استطاعت کے مطابق کہہ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کے اندر اتر جائے۔ رحمت للمسلمین نہیں کہا گیا، رحمت للمؤمنین نہیں کہا گیا، بلکہ رحمت للعالمین کہا گیا۔ یہ جو عالمین کا لفظ ہے، اس کی جو ٹچنگ ہے، اس کی جو لگاؤ ہے، الحمدللہ رب العالمین، اے پاک پروردگار تو رب ہے دونوں عالم کا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس پاک پیغمبر کو تو نے دنیا کے اندر بھیجا تو رب العالمین ہے، وہ پاک پیغمبر رحمت للعالمین ہے۔
جسے خود خدا کہہ دے رحمت للعالمین، وہ دونوں جہاں کے لیے رحمت ہے۔ اس نبی کی رحمت فرشتوں پر ہے، اس نبی کی رحمت جنات پر ہے، اس نبی کی رحمت انسانوں پر ہے، اس نبی کی رحمت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ اس کی وضاحت اور تشریح آدھے گھنٹے میں ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور ایک دوسرے موقع پر اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے انسانوں، اے لوگوں، میرے پاک پیغمبر کا اسوہ تمہارے لئے حجت اور دلیل ہے۔ پورے قرآن میں یہ جو دو آیتیں ہیں ایسی جامع اور مانع آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی کی رحمت کا جو پہلو ہے اس آیت سے چھلکتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی طرف جہاں میں ترغیب دلائی گئی، جہاں بتلایا گیا، وہ اس آیت سے ملتا ہے۔ پوری کائنات کو 4 دور میں تقسیم کرو۔ اللہ کے نبی کی سیرت، حضور کی زندگی اگر ہم لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، ہم لوگ اسے تھوڑا جاننا چاہتے ہیں، اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے اندر اسے زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو دیکھو ہمارے پاس 4 دور کی طرف چلو۔ پہلا دور آمد مصطفیٰ سے پہلے کا دور، یعنی حضور کی آمد سے پہلے جو کائنات کا حال تھا اس پر ایک نظر۔ پھر اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، اب پردہ فرمانے کے بعد قیامت تک ایک دور۔ یہ 2 ادوار کے بیچ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو 2 حصوں میں دیکھو، ایک مکی زندگی، ایک مدنی زندگی۔ ایک دور اللہ کے نبی کی زندگی کا مکی دور ہے، دوسرا میرے پیارے پاک پیغمبر کی زندگی کا مدنی دور ہے۔ اب پہلے سیرت النبی کا پہلا حصہ وہاں دیکھتے کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر انقلاب کیسے آیا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ میں آپ کو اسے مثال سے سمجھا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ شدت کی گرمی ہو رہی ہے، بالکل گرمی کی تپش بڑھ رہی ہے، ایک دم بارش شروع ہوگی، ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ بارش سے پہلے موسم کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جو موسم کے اندر گرمی کی شدت تھی، یہ شدت کم ہوئی، پھر اس کے بعد ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلے۔ موسم کے اندر گرمی کی شدت کا کم ہونا، ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا اور ابر کا گردآلود ہو جانا، اس کا منجمد ہو جانا، ٹھنڈی چھاؤں کا دینا، بہت ساری مرتبہ اکثر و بیشتر اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب بارش آنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کا جو حال تھا، کائنات کا جو عالم تھا، وہ انسانیت کے نام پر انسان ننگے ناچ رہے تھے۔ نام تو انسان تھا، بڑے بڑے فصحاء تھے، بلغاء تھے، لیکن انسانیت سوز، ان کے پاس کوئی نبی نہیں، ان کے پاس اللہ کی کوئی کتاب نہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں، ان کو کوئی دعوت دینے والا نہیں، ان کو کوئی اللہ کی طرف بلانے والا نہیں۔ اب یہ اس طرح پیاسے تھے، ان کا نام تو انسان تھا لیکن ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آج ہم بھی انسان ہیں، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ ہمارے اندر کا انسان زندہ ہے نہیں؟
بہت سارے لوگ، انسان کس کا نام ہے؟ 2 ہاتھ 2 پیر 1 سر 2 کان اور چلنے کے لیے 2 پیر، کیا اس کا نام انسان ہے؟ اگر اسی کا نام انسان ہے تو پھر جنگل میں جسے ہم گوریلا کہتے ہیں، اس کے بھی 2 پاؤں ہیں، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، اس کے بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کے بھی 2 کان ہیں، اس کا بھی 1 سر ہے، اس کے بھی سینے میں دھڑکتا ہوا ایک دل ہے، لیکن کون کہتا ہے اسے انسان ہے؟ جب اسے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا نام گوریلا ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہمارے اندر انسانیت کتنا زندہ ہے؟ اللہ کے نبی دنیا کے اندر جو تشریف لائے، حضور کی آمد کا مقصد یہی تھا، جو انسانیت کے نام پر ننگا ناچ ہو رہا ہے، انسانیت کے نام پر دنگے ہو رہے ہیں، انسانیت کے نام پر جو فساد ہو رہا ہے، انسانیت کے نام پر جو شر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پیاسی قوم کے درمیان ابر رحمت بن کر نمودار ہوئے۔ یہ لوگ پیاسے تھے، ان کو پانی کی ضرورت تھی، مطلب پیاس سے مطلب گمراہی کے گڈھے میں پڑے ہوئے تھے، ان کو ہدایت کے پانی کی ضرورت تھی۔ یہ لوگ کفر اور جہالت و ضلالت کے گڈھے میں گڑے ہوئے تھے، ان کو ہدایت اور قرآن کی نورانیت کی ضرورت تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر دنیا کے اندر آئے، حضور کی آمد سے ان کے دلوں کو جلا ملا، ان کے دلوں کو زندگی ملی، دلوں کے اندر نورانیت منتقل ہوئی۔ کیا انسانیت سوز دور تھا، کیا دور چلے ہیں وہ دور بھی۔ اب دیکھو آپ، لگ بھگ 1500 سال کے قریب کا وقت ہو رہا ہے میرے نبی علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ اس وقت کے عرب کے جہلا کے اندر دور جہالت میں جو غلطیاں تھیں، جو خطائیں تھیں، وہ آج اس امت کے اندر پھر دوبارہ نئے ایڈیشن کے ساتھ اسے چاپی اور دہرائی جا رہی ہے۔ دور جہالت کے اندر کسی کے گھر کے اندر بیٹی کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ جس کے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوتی اسے لے جا کر زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جو باپ جنم دے رہا ہے، جو باپ پیدا کر رہا ہے، یعنی مجازی طور پر جو باپ کہلا رہا ہے، وہ باپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی اولاد کو اٹھا کر لے جائے اور اسے بٹھائے اور گڈھا کھودے، اس گڑھے کے اندر اپنی اولاد کو ڈال دے۔ آپ بتائیں کتنا انسانیت سوز دور تھا۔ انسان تو تھے، لیکن کیا انسانیت تھی؟ کیا ان کے اندر ان کا ضمیر زندہ تھا؟ کیا ان کا ضمیر مردہ نہیں ہو چکا تھا؟ ارے ایک تو بات ہوتی ہے، ایک تو عمل کرنا، قرآن ہے، حدیث ہے، پیغمبر کا اسوہ ہے، نبی کی زندگی ہے، ایک طرف ہے، لیکن چند چیزیں اندر سے ضمیر بھی جھنجھوڑتا ہے، اسے اٹریکشن ہوتا ہے۔ ارے یہ میری اولاد، یہ میرا نطفہ، یہ بچہ مجھے پیدا ہوا، یہ بچے کو میں اپنے ہاتھ سے کیسے درگور کروں؟ نہیں، جہالت کا وہ دور انتہائی درجے عروج پر تھا۔ ایک باپ اپنی بچی کو لے جا کر گڑھا کھود کر اس گڑھے کے اندر زندہ دفن کر دیتا تھا، اس وقت ان کے دلوں پر جوں تک نہیں رہتی تھی۔ آج جو دور چل رہا ہے، میں پورے معذرت کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، آج امت مسلمہ کے اندر ایک بگاڑ چل رہا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے جب چیک کروا دیتے ہیں، اگر ڈاکٹر کی رپورٹ ملتی ہے کہ حالت حمل میں لڑکی ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس کا وضع حمل کراتے۔ یہ چیز شرعاً ناجائز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ۔ یہ تو عربوں کا جو جہالت کا دور تھا، اس دور جاہلیت کے اندر اگر بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا، لڑکی پیدا ہوتی، تو اسے لے جا کر دفن کر دیتے تھے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کیا گناہ تھا میرا؟ باپ کا گریبان پکڑے گی، ماں کا دامن پکڑ کر پوچھے گی
اپنے نانا نانی دادا دادی کا گریبان پکڑ کر پوچھے گی کون سا جرم تھا، کون سی غلطی تھی، کون سی خطا تھی جس کی پاداش میں میرے دنیا میں آتے ہی تم نے مجھے زیر زمین کر دیا، مٹی کے حوالے کر دیا؟ کیا میں تمہاری بیٹی نہیں تھی؟ کیا میں تمہیں ماں کہہ کے نہیں پکارتی تھی؟ کیا میرے دنیا میں آنے کے بعد میری پرورش ہوتی؟ کیا میں تمہیں باپ کہہ کے نہیں پکارتی؟ کیا میں تمہیں نانا نانی کہہ کے نہیں پکارتی؟ کیا میں تمہیں دادا دادی کہہ کے نہیں پکارتی؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ موعودہ سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرا کیا گناہ تھا جس گناہ کے بدلے میں تم نے مجھے قتل کر دیا؟ کیا کریں گے، کیا جواب دیں گے؟ اس وقت الٹرا ساؤنڈ کے بعد اچھا وہ دور ایسا تھا جب پاک پیغمبر دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، یہ غلطی ہوئی، یہ گناہ ہوا، لیکن اب پیغمبر آئے دنیا سے چلے گئے، اللہ کی کتاب ہمارے درمیان ہے، لاکھوں علماء ربانین ہمارے درمیان زندہ ہے، اب یہ غلطی ہو رہی ہے، اب یہ گناہ ہو رہا ہے، تو وہ جاہل بدتر ہے یا پھر اس زمانے کے جاہل بدتر ہے؟ جنہوں نے نا علمی میں کیا ہے ان کا وہ جرم جسے قرآن نے اذا الموءودۃ سئلت کا، لیکن آج بھی یہ چیزیں امت کے اندر ہوتی ہیں۔ لوگ صاف مسئلہ پوچھتے حضرت اباشن کرانا کیسا ہے؟ بالکل ناجائز اور حرام ہے، طبی طور پر کچھ ہو جاتا ہے اس کے ذمہ دار ماں باپ نہیں ہیں۔ اگر دور جہالت کے وہ نقشے اٹھا کر دیکھتے ہیں تو پھر کئی چیزیں وہ پلٹ کر آ رہی ہیں۔ اب ظالم بادشاہ مسلط نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہمارے طور طریقے، ہمارا رہن سہن، ہمارا ڈھنگ پورے اغیار کے طریقے پر، اور ہم امید کرتے ہیں کوئی عمر بن خطاب ہمارا بادشاہ بن جائے، کوئی علی مرتضیٰ جیسا ہمارا بادشاہ بن جائے، کوئی عمر بن عبدالعزیز رونما ہو۔ اعمال کی اصلاح ضروری ہے، اعمال کی درستگی ضروری ہے۔ اعمالکم اعمالکم، جیسے ہمارے اعمال ہے ویسے ہمارے بادشاہ ملیں گے۔ ہم نے جو بویا ہے اسے ہم ہی کاٹنا ہے، یہ قدرت کا اصول ہے، یہ نظام زندگی ہے۔ زمین کے اندر پانی ہے، زمین کے اوپر بیٹھ کر اللہ پانی دے پانی دے، کبھی ہو جاتا ہے تو یہ کرامت ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ پتھر پھٹا، پتھر کے اندر سے پانی کے چشمے نمودار ہوئے، یہ کرامت ہے۔ پیغمبر اگر ہاتھ اٹھائے ہو جائے تو معجزہ ہے، لیکن دنیا کا ایک رواج بھی ہے، دنیا کا ایک اصول، ایک ضابطہ بھی ہے، اس ضابطے کے تحت زندگی گزارنی ضروری ہے۔ ضابطہ کیا ہے؟ وہ ضابطہ یہ ہے کہ پہلے بورویل کی گاڑی بلاؤ، بورویل ڈالو، پھر پانی ملتا پھر پیو، یہ ضابطہ ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ نے خود فرمایا میں دنیا کو جس طریقے کار پر چلا رہا ہوں اس پر چلو، اور انہی راہوں میں تم میری مدد و نصرت تلاش کرو، انہی راہوں میں میری مدد و نصرت تلاش کرو۔ تو ایک وہ دور تھا جس دور کے اندر بہت ساری ایسی اغلاط ہوئی۔ اللہ کے نبی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 50 یا 55 روز قبل ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی ایک سورت نے بالترتیب مفصل بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ میں یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے ہی، یعنی بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پیغام پہنچاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے نبی کی آمد سے پہلے یہ واقعات بتا رہے ہیں۔ جاء الحق، حق آ رہا ہے، ذاق الباطل، باطل خود بخود چلا جائے گا۔ جب حق آئے گا تو باطل کو جانا ہی ہے۔ جب سورج طلوع ہوگا تو تاریکی اور ظلمت کو خود بخود چھٹنا ہے۔ اللہ کے نبی کی آمد، حضور کی آمد سے دنیا کی تاریکی، دنیا کا کفر،
دنیا کی گمراہیاں ضلالتیں چھٹی ہے، اللہ کے نبی کے نبوت کے طلوع سے پہلے یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں یہ پیغام دے رہی ہے، بشارت پہنچا رہی ہے۔ کعبۃ اللہ تھا، مومنین مسلمان اس کا طواف کر رہے تھے۔ جب عیسائیوں نے دیکھا لوگ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کیوں نہ ہو اسی طرح کا ایک کعبہ ہم بھی بنائیں گے، ایک کعبے کی تعمیر ہم بھی کریں گے، تاکہ لوگ دنیا کے کونے کونے سے، چپے چپے سے جس کعبے کے طواف کے لیے آ رہے ہیں، ہم ایک عالی شان کعبہ تعمیر کریں گے۔ اس کی در و دیوار کی رنگ و رونق بڑی زبردست ہوگی، زرقیاں و برقیاں ہوگی، اس کے اندر قمقمے جلیں گے۔ لوگ جب دیکھیں گے یہ مٹی کی دیواروں سے بنے ہوئے کعبے کو چھوڑ کر یمن کے مقام صنعاء میں جو کعبہ ہم بنائیں گے، لوگ اس کے طواف کے لیے لپکیں گے۔ دیکھو ایک چیز ہے، در و دیوار میں کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کے بزرگان، وہاں کی بڑی ہستیاں، ان کی جو روحانیت، ان کی جو دعائیں ہیں، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ کعبۃ اللہ بظاہر یہ گارے اور مٹی کا تھا، لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد تک اس سرزمین پر مختلف انبیاء، مختلف علماء، صلحاء، اولیاء اللہ، قطب ابدال، مجدد غوث، اپنے زمانے کے بڑے بڑے روحانی لوگ وہاں طواف کرتے، وہاں اللہ کو پکارتے، وہاں پر اللہ کی تجلیات کا ظہور ہوتا۔ اس چیز کو سمجھنے کی جو طاقت اور قوت ہے، اس وقت کا جو یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، اس کے اندر وہ طاقت نہیں تھی۔ انسان کو روحانی نظام کو سمجھنے کی طاقت اور قوت ہونا بہت ضروری ہے۔ ظاہر میں دیکھو سائنٹسٹ ہے نا، بہت پریشان رہتے ہیں، یہ دنیا کیسا چل رہے، اس کے نیچے ایک پاور ہے، اس کے نیچے ایک پاور ہے، وہاں ایک پاور ہے، ادھر ایک پاور ہے، یہ خاک چھانتے 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 پاگلوں کی طرح ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن آخر میں پہنچتے وہی ہے جہاں پر اللہ کا حکم ہے، جسے اللہ نے بیان فرما دیا۔ 6 دنوں میں زمین آسمان کی تخلیق ہوئی، اللہ نے سے تخلیق فرمائی۔ یہ سارے جو زاویے ہیں یہاں تک پہنچتے پہنچتے صدیاں گزر جاتے ہیں، آخر میں آ کر وہ قرآن میں ہے، بہت پہلے تھا، یہ کریکٹ، یہ بڑا باضابطہ ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے قرآن ڈائریکٹ دے رہا ہے۔ اس لیے دیکھو روحانی نظام، اب سائنٹسٹ کا جو مزاج ہے روحانی نظام کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے خاک چھانتے ہیں۔ بڑے بڑے بزرگان دین، اللہ والے، مشائخ، ان لوگوں کی جو نظر ہے ایک روحانی نظام پر ہوتی ہے، ان کو اتنی دیر نہیں لگتی وہاں تک پہنچنے میں جہاں تک سائنٹسٹ پہنچتے پہنچتے صدیاں لگ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ بہرحال ابرہہ کے اندر وہ طاقت اور قوت تو نہیں تھی کہ ایک روحانی نظام تک پہنچ سکے۔ اس نے ظاہر کو دیکھا، اس نے یہ سوچا چلو جب کعبۃ اللہ کی طرف لوگ یوں آ رہے ہیں، ایک نیا کعبہ بنا کو پوری دنیا کے طوافین کو، طواف کرنے والوں کو ادھر مولڈنگ کر کے کوشش چلی۔ اللہ کا کرنا بھی بڑا جب ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایک نوجوان ایک کون کی ایک جا کر وہاں بیت الخلا کر ڈالا، ایک حادثہ ہوگا۔ تھوڑی دور میں ایک آگ سلگا کر کوئی آگ رکھا ہوا تھا، وہ آگ کے ذرے اور ریشے اڑ کر گئے، جو مصنوعی کعبہ بنا ہوا تھا اسے لگتے ہی وہ جو کعبہ تھا مصنوعی ابرہہ کا بنایا ہوا وہ جل گیا۔ بادشاہوں کے مزاج میں تکبر تو ہوتا ہی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ کہیں کہیں اورنگزیب جیسا کوئی پیدا ہو جاتا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسا۔ اسلامی تاریخ میں مسلمان بہت نیک اور صالح گزرے۔ بہرحال
ابرا کے دماغ کی کیفیت ٹھکانے پر نہیں رہی، پارا چڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کام ان لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے ہمارے کعبے کے اپوزٹ کیا ہے۔ ہم جو کعبہ بنائے ہیں وہ کعبے کے لوگ آ کر مسلمان اس کا جلانا کا جو کام کیا کہ ان پارا چڑھ گیا۔ اس نے فوج تیار کی، ہتھیار تیار کی، پھر اس کے بعد جو کچھ تھا مسئلہ تیار ہوا، وہ نکل پڑا۔ اس وقت کعبے کے جو متولی تھے حضرت عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کے پاس پیغام آیا، ابرا کعبہ گرانے کے لیے آ رہا ہے اور اس کے پاس طاقت ہے، ہاتھی ہے، فوج ہے، نیزے، بھالے ہیں، تیر تلوار ہیں، لیکن ہمارے پاس کیا ہے؟ عبد المطلب نے کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ ابرا ہاتھی پر جب آیا، عبد المطلب کو دیکھا کہ حضرت عبد المطلب آرام سے کھڑے ہو کر اونٹ چرا رہے ہیں۔ کہا کہ عبد المطلب کیا تمہارے پاس پیغام نہیں پہنچا؟ کہا پیغام تو پہنچا، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم کعبے کی متولی ہو اور پیغام پہنچا، اتنے آرام سے کھڑے ہو، تم دیکھتے نہیں ہو میری طاقت۔ فرعون کی طاقت کو غرق کرنے میں اللہ کو دیر نہیں لگی، چھوٹ ملتی ہے، لیکن جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں تو بڑی بڑی طاقتوں کو تنکوں کی طرح سیلاب میں بہتے ہوئے تنکوں کی طرح اللہ بہا کر لے جاتے ہیں۔ ابرا کو بھی اسی طرح کی بڑی طاقت تھی، طاقت کا غرور اور نشہ تھا۔ ابرا نے کہا عبد المطلب ذرا نظر کرو میری فوج پر۔ عبد المطلب نے کہا یہ فوج تمہاری ہے، لیکن مسئلہ کیا یہ بتاؤ کہ عبد المطلب ہم کعبہ گرانے آئے ہیں۔ آنے سے پہلے حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ ضبط کر لیے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ دے دو۔ ابرا ہنس پڑا، ہم نے تو سنا تھا عبد المطلب بڑا عقل مند انسان ہے، لیکن آج تم بات اپنے اونٹوں کی کر رہے ہو اور میں کعبے کو گرانے اور ڈھانے کی بات کر رہا ہوں۔ عبد المطلب کا جو جواب تھا یہ جواب ہے، عبد المطلب نے فرمایا یا ابرہا انا رب الابل، میں میرے اونٹوں کا رب ہوں، مطلب میں اس کا چرواہا، میں اس کا نگہبان ہوں، میں اس کو دیکھتا ہوں، اس کی ذمہ داری میری ہے۔ رب الکعبہ هو اللہ، اور کعبے کا جو رب ہے وہ اللہ ہے۔ میں اونٹوں کی حفاظت میں کرتا ہوں، کعبے کی حفاظت وہ کرتا ہے۔ جس کا جو مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرا کان کھول کے سن، میرے اونٹ واپس کر دے، اس لیے کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اللہ کعبے کا مالک ہے، جو کعبے کا مالک ہے اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرا نے مضحکہ خیز ہنسی ہنسی اور کہا دے دو ان کے اونٹ، چھوڑ دو اور چلو گراتے ہیں۔ پھر ہاتھیوں کی بڑی فوج ایک طاقت لے کر جب کعبے کے قریب پہنچے، اللہ نے اس کی منظر کشی فرمائی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ایک چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ نے وہ پورے واقعے کی منظر کشی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل کا ایک جھنڈ بھیجا، ان کے ہاتھ میں پنجوں میں پتھر تھے، یہ پتھر گرتے تو جس طرح AK-47 جو گولی ہے آر پار کر جاتی ہے، اس طرح یہ آر پار کر جاتی تھی۔ جب کعبۃ اللہ میں پہنچے تو ایک موقع ہوا دیکھنے کا، اتنی چھوٹی چھوٹی چڑیا تھی۔ کچھ عربی لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ جو چڑیا ہے کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یہی وہ چڑیا ہے جس کو ابابیل کہتے ہیں۔ کعبہ آج بھی ہے، کعبے کے دشمن آج بھی پوری دنیا کے اندر ہیں، لیکن کعبے کے دشمنوں کے لیے اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ ابرہا آیا تھا، ابابیل کا ایک جھنڈ آیا تھا، اے کعبے کے دشمنوں، اے یہود و نصارہ، جس کعبے کو تم مسمار کرنا چاہتے ہو، ان چڑیوں کی فوج آج بھی کعبے کے اندر زندہ ہے۔ اس وقت جو چڑیا تھی آج بھی وہ ہے، آج بھی ان کے اندر طاقت و قوت ہے۔
اللہ اگر چاہتے ہم انسانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ اس وقت چھوٹی سی چڑیا سے، ننھی سی ایک جان سے کعبے کی حفاظت کی ہے، اور اللہ چاہے تو اب بھی کعبے کی حفاظت کرتے۔ اچھا، یہ واقعہ جو میں بتایا اس کا مقصد کیا؟ اللہ کے نبی کی آمد سے 50 یا 55 روز پہلے کا واقعہ۔ اس کے بعد عبد المطلب کو جو خواب نظر آئے، یہ خواب پہ واضح اشارے تھے کہ عبد المطلب تمہارے گھر کے اندر ایک ایسا چاند نمودار ہونے والا ہے جس کی کرنیں مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک پھیلیں گی، جس کی نور ہدایت سے پورا عالم فیض یاب ہوگا، جس کے صحابہ پوری دنیا کے اندر کام کریں گے، جس کے ازواج مطہرات کی زندگی امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کے لیے حجت اور نمونہ ہوگی۔ پردے کا حکم ان کو دیا جائے گا، اس کے آڑ میں امت کی بہنیں پردہ کریں گی، امت مسلمہ کی مائیں پردہ کریں گی، امت کے اندر اللہ کے نبی کے توسط صحابہ ہوں گے، صحابہ کے توسط سے پورا دین چلے گا، پورے دین کا نظام چلے گا، قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چاند کی چمک، اس نور ہدایت کو چلائیں گے۔ اس طرح کے کچھ خواب نظر آنے لگے۔ حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ شاید ایک بڑا کوئی مسئلہ ہونے والا ہے۔ میں بہت ہی مختصر انداز میں بتایا ہوں کہ یہ جو دور ہے حضور کی آمد سے پہلے کا، ایک دور تھا جس دور کے اندر اتنی زیادہ جہالت تھی۔ اب ایک دور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، اور حضور کی آمد کے بعد دنیا کے اندر انقلاب کیسا ہے، اللہ کے نبی کی محنت کیسی تھی، حضور کا طرز کیا تھا، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، انشاءاللہ اس پر میں اگلے جمعہ بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا فرماویں، اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ تعالیٰ پوری امت